نیچے کرو بس ٹھیک ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر تنگی کے باسیوں، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تنگی کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ میں بھی حصول سعادت کے لیے مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے کچھ ہی لمحہ بعد جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کا مفصل اور مدلل خطاب ہوگا۔ آپ تمام احباب ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا خاتم النبیین، کہہ دیجئے اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ آج میں
آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میرا بھی عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کا بھی عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، یہ پوری امت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں، میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے ساتھ والے بھائی کو اپنے اس بنیادی عقیدے کا گواہ بنا کر، زندگی کا کچھ پتہ نہیں کس وقت میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے، میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے اپنے بھائی کو اپنے اس بنیادی عقیدے کا گواہ بنا کر ایک مرتبہ اونچی آواز میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے اس بنیادی عقیدے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کر دوں۔ کہہ دیجئے اونچی آواز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اور اونچی آواز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ توجہ کیجئے، بالکل اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عصر کی نماز کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے۔ اگر آج کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، اس نے بظاہراً تو ایک جملہ کہا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ کہہ کر اس نے میرے اور آپ کے پیغمبر کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے میرے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ اس نے بظاہراً تو ایک جملہ کہا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ کہہ کر صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ اس نے کلمہ طیبہ کا انکار کر دیا ہے، اس نے نماز کا انکار کر دیا ہے، اس نے روزے کا انکار کر دیا ہے، اس نے حج کا انکار کر دیا ہے، اس نے عمرے کا انکار کر دیا ہے، اس نے بیت اللہ شریف کے طواف کا انکار کر دیا ہے، اس نے بیت اللہ کی عظمتوں کا انکار کر دیا ہے۔ بظاہراً اس نے جملہ صرف ایک کہا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی اس مدرسے کا انکار کر دیا ہے، میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ اس نے بظاہراً جملہ صرف ایک کہا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ اس نے قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے، اس نے احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا ہے، اس نے دین کا بھی انکار کر دیا ہے، اس نے شریعت کا بھی انکار کر دیا ہے۔ بظاہراً اس نے جملہ صرف ایک کہا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پہلے خلیفہ ہونے کا بھی انکار کر دیا ہے، خلافت راشدہ کا بھی انکار کر دیا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کے انکار سے اس امت کے آخری امت ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کے انکار سے حضور کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کے انکار سے اس دین کی آخری دین ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ ختم نبوت کے انکار سے اس شریعت کے آخری شریعت ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ ختم نبوت کے انکار سے قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت باقی ہے
تو پورا دین باقی ہے۔ ختم نبوت کے انکار سے پورے دین کا انکار لازم آتا ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، حضور کو آخری نبی نہ مانے، اس کے کسی کلمے کا اعتبار نہیں۔ آج کوئی شخص سارا دن نمازیں پڑھے، حضور کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے، اس کی کسی نماز کا اعتبار نہیں۔ آج اگر کوئی شخص سارا سال روزے رکھے، حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو، اس کی کسی روزے کا اعتبار نہیں۔ ایک آدمی ہر سال حج کرے، سال میں کئی عمرے کرے، بیت اللہ شریف کے طواف کرے، حجر اسود کو چومے اور حجر اسود کو چاٹے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے، نہ اس کی کسی حج کا اعتبار، نہ اس کے کسی عمرے کا اعتبار، نہ اس کے کسی طواف کا انکار۔ عبادات کا اعتبار اس وقت ہوگا جب حضور کو اللہ کا آخری نبی مانے گا، حضور کو خاتم النبیین مانے گا، ختم نبوت کا عقیدہ رکھے گا، اس کی عبادات کا اعتبار ہوگا۔ اگر حضور کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اس کی کسی عبادت کا اعتبار، اونچی آواز سے، اس کی کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، جب بھی کسی بدبخت اور بد نصیب نے میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد، میرے اور آپ کے نبی کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضور اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی کوشش کی، پوری امت نے ایک پیج پر آ کر، ایک میدان میں آ کر علل اعلان ایک ہی موقف اختیار کیا، جو شخص بھی میرے پیغمبر کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج، وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ وہ یمن کا اسود انسی ہو، یا یمامہ کا مسلمہ کذاب ہو، یا ایران کا بہا اللہ ہو، یا قادیان کا مرزا غلام قادیانی ہو، جب بھی کسی بد نصیب نے میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، پوری امت نے، حضور کے عاشق اور دیوانوں نے، حضور کے متوالوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے علل اعلان کھڑے ہو کر یہی کہا، یہ مسلمان نہیں، حضور کا دشمن اور باغی تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اسود انسی نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اسود انسی یہ کہتا تھا، میں بھی نبی ہوں، حضور بھی نبی ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ بہت بڑے ہیں، میں چھوٹا، حضور بہت بڑے۔ اس دعوے کے بعد جب میرے اور آپ کے پیغمبر کو اطلاع ملی اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، میرے پیغمبر نے صحابہ کرام کو طلب کر کے فرمایا، میرے صحابہ، اسود انسی نے میرے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو نبی کہلوا کر اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اللہ کی زمین اس کے وجود کو برداشت نہیں کر رہی، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے صحابہ، تم میں سے کون سا صحابی ہے جو جا کر اس کو جہنم رسید کر دے؟ یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس دور کا دوسرا جھوٹا مدعی نبوت اسود انسی، وہ یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی، حضور بھی نبی، میں دیہاتوں کا، حضور شہروں کے۔ جس وقت اس بد نصیب نے اس طرح کا نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس، حرمت اور تقدس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری اور پہرے داری کے لیے صحابہ کرام کا ایک قافلہ روانہ کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، پھر دوسرا قافلہ، پھر تیسرا قافلہ روانہ کیا۔
یہ تینوں قافلے میدان میں اترے، مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑی، مقابلہ کیا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اس ایک جنگ میں 1250 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے جسم میں ٹوٹے اور ٹکڑے کرا دیے، اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کیا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھر بار چھوڑے، علاقوں کو خیر باد کہا، کاروبار کو چھوڑا، عزیز اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے جسم کی قربانی دے کر، جسم کے ٹکڑے کرا کر میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر گئے ہیں۔ مسلمانوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو آخری نبی کا امتی کہلوانے والوں، جب نبی کی عزت پر کوئی آنچ آ جائے پھر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، حضور کے ساتھ بے وفائی نہیں کی جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ توجہ کیجئے، آج جس فتنے کے ساتھ میرا اور آپ کا مقابلہ ہے، اسود انسی نے کہا میں بھی نبی، حضور بھی نبی، میں چھوٹا، حضور بڑے۔ مسلمہ نے کہا میں بھی نبی، حضور بھی نبی، میں دیہاتوں کا، حضور شہروں کے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے، مرزا غلام قادیانی بدبخت نے جن الفاظ کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان الفاظ کے اندر مرزا قادیانی نے میرے اور آپ کے پیغمبر کی جتنی توہین کی ہے، اس توہین پر اگر آسمان پتھر برساتا، آسمان کو حق تھا زمین پڑ جاتی، زمین کو حق تھا۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے۔ اس محمد نے 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ وہی محمد مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، آج ہر قادیانی گلی اور محلے، چوک اور چوراہے، بستی اور گاؤں، شہر اور صوبوں میں پھرنے والا، آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت خدیجہ کا خاوند تھا۔ مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت عائشہ کا میاں تھا۔ مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت فاطمہ کا ابا تھا۔ مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت حسن حسین کا نانا تھا۔ وہ ان نظریات کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کو بطور محمد رسول اللہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میرے کان پر جو تک نہ رنگے، میرے جذبات نہ بھڑکے، میں پیغمبر کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں نہ اتروں، میں اپنا کردار ادا نہ کروں، پیغمبر کی ناموس کے لیے میں آگے نہ بڑھوں، مرزا غلام قادیانی اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے میں جدوجہد نہ کروں، میں کوشش نہ کروں، پھر مجھے ڈر لگ رہا ہے کل قیامت کے دن میں کون سا منہ لے کر اپنے پیغمبر کے سامنے جاؤں گا، کس طرح اپنے پیغمبر نبی کے سامنے جاؤں گا۔ پیغمبر کی ذات تو بہت بڑی ہے، حضور کی ذات تو بہت بڑی ہے، مجھے تو کچھ اور ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آج میں نے حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میرے نبی کے دشمن اس طرح دندناتے پھرے، میرے نبی کو بھونکتے پھرے، میں کل اپنے اکابرین کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے جس مرد کلندر نے ملک پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس
اور ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے پاکستان کے اندر قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئین بنوایا ہے، میں کل قیامت کے دن اس مفکر اسلام کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ آج آپ کو یہ کانفرنس یہ پیغام دے رہی ہے، یہ میرے اکابرین یہ پیغام دے رہے ہیں، میرے اوپر میرے نبی کا حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے مجھے کردار ادا کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جو کہتا ہے کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے کہے کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ آپ توجہ رکھیے، ہاتھ نیچے کیجئے، میری طرف دیکھیے۔ نماز، روزہ، حج، عمرہ، بیت اللہ شریف کا طواف، تبلیغ، رمضان، تراویح، یہ سب عبادات ہیں۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، یہ کیا ہے؟ عبادات۔ ان عبادات کا تعلق میرے پیغمبر کے اعمال کے ساتھ، حضور نے نماز اس طرح پڑھی، روزہ اس طرح رکھا، حج اس طرح کیا، عمرہ اس طرح کیا، طواف اس طرح، تراویح اس طرح، تبلیغ اس طرح۔ ان عبادات کا تعلق میرے نبی کے اعمال کے ساتھ، اور تحفظ ختم نبوت کا تعلق میرے پیغمبر کی ذات کے ساتھ۔ ختم نبوت کے تحفظ کا تعلق میرے نبی کی عبادات کا تعلق میرے پیغمبر کی اعمال کے ساتھ، اور ختم نبوت کے تحفظ کا تعلق میرے نبی کی ذات کے ساتھ۔ ذات ہمیشہ اعمال پر مقدم ہوا کرتی ہے۔ حضور کی ذات ہے تو نماز ہے، حضور کی ذات ہے تو نماز ہے، حضور کی ذات ہے تو روزہ ہے، حضور کی ذات ہے تو حج ہے، حضور کی ذات ہے تو عمرہ ہے، حضور کی ذات ہے تو بیت اللہ شریف کا طواف ہے، حضور کی ذات ہے تو بیت اللہ کا وجود ہے، حضور کی ذات ہے تو مسجد ہے، حضور کی ذات ہے تو مدرسہ ہے، حضور کی ذات ہے تو جمعہ ہے، حضور کی ذات ہے تو دین ہے، حضور کی ذات ہے تو شریعت ہے، حضور کی ذات ہے تو قرآن جیسی مقدس کتاب ہے۔ اگر حضور کی ذات ہی نہ ہوتی، بولیے اونچی آواز سے، اگر حضور کی ذات نہ ہوتی، آج میرے پاس نماز ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ۔ آج میرے پاس روزہ ہے، میرے پیغمبر کا صدقہ۔ آج میرے پاس حج، عمرہ، بیت اللہ کا طواف ہے، میرے نبی کا صدقہ۔ میرے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، میرے نبی کا صدقہ۔ مسجد اور مدرسہ ہے، نبی کا صدقہ۔ جمعہ ہے، نبی کا صدقہ۔ رمضان ہے، نبی کا صدقہ۔ چاہے آپ اس بات کے ساتھ 1000 دفعہ اختلاف کریں، میں کہہ دیتا ہوں یہ میرے پاس ملک پاکستان ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کا صدقہ۔ اس لیے کہ یہ ملک پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر لفظ محمد نہ ہوتا، نہ کلمہ ہوتا، نہ ملک ہوتا۔ یہ سب کچھ میرے پاس ہو اس ذات کی وجہ سے، یہ سب کچھ میرے پاس ہو اس ذات کی وجہ سے۔ آج قادیانی میرے پیغمبر کو بھونکیں اور وہ یہ کہیں حضور اللہ کے آخری نبی نہیں، مرزا غلام قادیانی آخری نبی۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھریں حضور کو دیکھنے والا صحابی نہیں، مرزا کو دیکھنے والا صحابی۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھریں حضور کی ازواج ام المومنین نہیں، مرزا کی بیوی ام المومنین۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھریں حضور کا گھرانہ اہل بیت نہیں، مرزا کا گھرانہ اہل بیت۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھریں اور میں چپ رہوں، بولیو خاموشی اختیار کر لوں؟
کیا مجھے اپنے پیغمبر کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضور کی ناموس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اپنے اکابرین کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے؟ جو کہتا ہے بڑھانا چاہیے ہاتھ کھڑا کرے کہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاتھ نیچے کیجئے۔ اگر آج اتنے بڑے مجمع میں سے تنگی کے غیور مسلمانوں کے سامنے، تنگی میں بسنے والے حضور کے غلاموں، عاشق اور دیوانوں کے سامنے اگر میں یہ کہہ دوں کہ جتنے بڑے مجمع میں سے مجھے وہ 50 نوجوان چاہیے، کتنے چاہیے؟ 50 وہ نوجوان جو ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تنگی میں کام کرنے والوں کے ساتھ پہلے نہیں جڑے ہوئے، ختم نبوت کے کام میں پہلے نہیں جڑے ہوئے، وہ یہ کام نہیں کرتے، اپنی تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ 50 نوجوان جو پہلے اس تنظیم کے اندر شامل نہیں ہیں، وہ 50 نوجوان اتنے بڑے مجمع میں سے کھڑے ہو کر اپنا نام نوٹ کروائیں اور وہ یہ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کا کچھ وقت نکال کر حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دیں گے، اپنی اکابرین کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے طرز پر کام کریں گے، پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ کام کریں گے۔ لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یا آواز یا قوت، نعرہ تکبیر۔ میں نے 50 نوجوانوں کا کہا تھا، میں نے 50 نوجوانوں کو کہا تھا، آپ سارے کھڑے ہو گئے، لیکن میری پھر بھی یہی درخواست ہے، 50 نوجوان نماز عصر یا مغرب کے بعد اپنا نام، اپنا فون نمبر لکھ کر تنگی کی جماعت کے امیر اور جنرل سیکرٹری کو پہنچائیں، اور وہ لوگ انشاءاللہ آپ کے کام کی ترتیب بنائیں گے۔ جو لوگ کھڑے ہوئے، ہمارے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ آج آپ نے کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے چوکیداروں اور پہرے داروں میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ اللہ میاں آپ کو مبارک کرے، جزاک اللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔